اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، موضوع ہے گانے کی مذمت۔ گانا حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، گانا بھی حرام ہے۔ گانے کی کمائی حاصل کرنا، کمانا، مال دولت گانے کے ذریعے وہ بھی حرام ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ بچو اجتناب کرو کس چیز سے؟ بت پرستی سے، جو گندگی ہے۔ بتوں کی پوجا سے بچو، بتوں کی عبادت سے بچو۔ بت کیا ہے؟ رجس ہے، بت رجس ہیں۔ فرمایا واجتنبوا قول الزور، اور بچو زور سے۔ حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا زور سے کیا مراد ہے؟ زور کسے کہتے ہیں؟ زور کا معنی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد گانا ہے، غنا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اولئک لہم عذاب مہین۔ ارشاد فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں لہو الحدیث خرید کرتے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے۔ لہو الحدیث عربی کا لفظ ہے، قرآن میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے، لہو الحدیث کی بلا۔ فرمایا لہو الحدیث کسے کہتے ہیں؟ بیہودہ باتیں کے سودے کرتے ہیں۔ یعنی آیت یہ کہہ رہی ہے بیہودہ باتوں کی منڈی ہوتی ہے، جہاں بیہودہ باتیں بکتی ہیں وہاں جاتا ہے، اس منڈی سے خرید کرتا ہے۔ کون سی؟ مارکیٹ سے خرید کرتا ہے، بازار سے خرید کرتا ہے۔ لہو الحدیث خرید کر لے آتا ہے تو لیضل عن سبیل اللہ، لہو الحدیث کے ذریعے لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے اللہ کے راستے سے دور کر دیتا ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، آیات الہی کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ قرآن کی واضح آیت ہے۔ اب اس آیت کی ہم نے تفسیر دیکھنی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ جو بیہودہ باتیں خرید کرتے ہیں بلا سوچے سمجھے، لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے، سبیل اللہ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے دور کر دیتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور آیات الہی کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اب اس آیت کے ضمن مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ لہو الحدیث جو خرید کرتے ہیں بیہودہ باتیں، یہ کیا ہیں؟ اس آیت کی ذرا وضاحت فرما دو۔ مولا نے فرمایا اس سے مراد گانا ہے۔ گانے کی سی ڈی ہو یا میموری کارڈ میں لے آئے یا انٹرنیٹ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کرے یا میموری کارڈ کے ذریعے، تو فرمایا اس طرح کی چیزیں ان کی خرید و فروخت گانے کی حرام ہے۔ قرآن کی واضح آیت، اس کا سننا بھی حرام ہے اور رسوا کر دینے والا عذاب بھی ہے۔ بلکہ وہ عربی جملہ موجود ہے الغناء مما اوعد اللہ علیہ النار۔ مولا نے فرمایا لہو الحدیث سے مراد غنا ہے، گانا ہے جس پر اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے، گانا سننا۔ تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 7 سن لو وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تو فرمایا اب اگر انہیں روکا جائے، اللہ کی آیات تلاوت کر کے سنائی جائے کہ اے لوگو گانا نہ سنو، گانا نہ گاؤ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آیت پڑھ کر سناؤ نا، اللہ کا حکم فرمان، اللہ کے نبی کی حدیث، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے ہیں۔ واللہ منا منہ پھیر لیتے ہیں، کَأَلَّمْ يَسْمَعْ، ان سنی کر دیتے ہیں، کَأَلَّمْ يَسْمَعْ، گویا کہ سننا نہیں ہے۔
کان لم یسمع فی اذنیہ وقرا، ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں، ان کو آیت پڑھ کر سناؤ، گانا نہ سنو تو وہ ان سنی کر دیتے ہیں۔ اذنیہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں کان وہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ بہرے ہو چکے ہیں، آپ کہو گے ایسا نہ کرو، آپ کی طرف دھیان بھی نہیں دیں گے، کانوں میں لپیاں ہوں گی۔ وقر سے آج کہتے ہیں، وقر عربی میں کہتے ہیں کان بہرے ہو چکے ہیں، کلام سناؤ تو نہیں سنیں گے، گانے سناؤ تو دوڑ لگا کر سنیں گے، اللہ کا کلام نہیں سنیں گے، گانے سنیں گے، وقر ہے ان کے کان۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وقر۔ وقر کسے کہتے ہیں؟ وقر یہ بہرا پن ہے، اصل میں بہرے نہیں ہوتے۔ بیہودہ باتیں تماشا دیکھن سننا ہو، کوئی غلط باتیں تو دوڑ لگا کر جاتے ہیں، وہاں کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آیات پڑھ کر سنا ہو تو ایسا لگتا ہے ان کے کان کام نہیں کر رہے، کان فیل ہو چکے ہیں۔ تو یہ وقر، ان کے کانوں میں وقر ہے، بہرا پن ہے۔ آج کے دور میں لپیاں کہہ دیں کہ بلا کانوں میں لپیاں ہیں، جو یہ خطرناک کانوں کی ویسے بھی بیماری ہے، لپیاں کانوں میں لگے ہوتے ہیں، گانے سنتے ہیں۔ ہاں، فبشرہ بعذاب علیم، اے میرا حبیب انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اور پھر ارشاد فرمایا سورہ فرقان میں آیت نمبر 72 ہے، والذین لا یشہدون الزور، اور مومن وہ ہوتے ہیں جو زور کے قریب نہیں جاتے، کہ بلا زور کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ زور سے مولا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہاں اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی۔ مولا اللہ حکم دے رہا ہے کہ زور سے گزر جاؤ، زور کا مشاہدہ نہ کرو، زور کے قریب سے نہ گزرو، اس سے کیا مراد ہے؟ زور کیا ہے؟ مولا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زور سے مراد گانا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ گانا نہ سنو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جہاں گانے کی محفل ہو اللہ حکم دے رہا ہے وہاں رکنا نہیں ہے، اپنے دامن کو عزت آبرو کے ساتھ بچا کے وہاں سے گزر جانا ہے، وہاں رکنا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہوتے ہیں جو لغویات سے اجتناب کرتے ہیں۔ لغو سے مراد بیہودہ باتیں ہیں، گالیں بکنا، گالی دینا، گانے سننا۔ یہ اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، مولا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ مولا اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اس لغو سے منہ پھیر لو، اس لغو سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس لغو سے مراد کیا ہے؟ گانا ہے۔ اصول کافی کی ایک حدیث مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، فرمایا استماع الغنا واللہو ینبت النفاق فی القلب، ینبت النفاق یا ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزر۔ تو فرمایا گانا غور بغور سننا، لغویات سننا، گانا سننا، اس طرح یہ نفاق کو پیدا کرتا ہے، نفاق کو، جس طرح پانی سبزے میں مدد کرتا ہے، پانی سبزہ اگاتا ہے، اسی طرح فرمایا گانا جو ہے نا کس میں؟ دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ فرمایا الغنا اشی النفاق، اور گانا نفاق جیسے پرندے کا گھونسلہ ہے، نفاق کا گھونسلہ ہے جہاں وہ ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو معصوم نے فرمایا لا تدخلوا بیوتا، ان گھروں میں کبھی داخل نہ ہونا، ان گھروں میں کبھی نہ داخل ہونا۔ مولا کون سے؟ فرمایا جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرتا۔ مولا وہ کون سے گھر ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرتا؟ فرمایا وہ ایسے گھر ہیں جہاں گانا گایا جائے، لا یؤمن فیہ الفجیہ، وہ ایسے گھر ہیں جہاں گانا گایا جائے وہاں مصیبت ہی مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے، جہاں گانا گایا جائے وہاں ہر وقت غضب الہی وہاں پہ اس گھر میں نازل ہوتا ہے۔ مولا نے فرمایا اس گھر میں داخل نہ ہونا۔ تو فرمایا کیا ولا یجاب فیہ الدعویٰ، وہاں جا کر کھڑے ہو کر دعا بھی قبول نہیں ہوتی جہاں گانا گایا جائے۔ فرمایا ایک تو یہ ہے مصیبت زدہ ہوتا ہے وہ گھر جہاں گانا گایا جائے، دوسرا کیا؟ دعا قبول نہیں ہوتی، تیسرا ولا یدخل الملک، فرشتہ اللہ کی رحمت کا وہاں نہیں آتا ہے جہاں گانا گایا جائے۔ مصیبت کے فرشتے آتے ہیں مصیبتیں لے کر، لیکن رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں گانا گایا جائے۔ فرمایا الغنا یورث النفاق ویعقب الفقر، فرمایا غنا گانا یہ نفاق کو اگاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور فقر و فاقہ کا یہ سبب بنتا ہے۔ صاحب یحشر صاحب الغنا من قبر اعمی و اخرس و ابکم،
قیامت کے دن ہوگا گانا گانے والا سننے والا جب قبر سے اٹھے گا، بہرا بھی ہوگا، گونگا بھی ہوگا، اندھا بھی ہوگا۔ یہ حدیث ہے معصوم کی، فرمایا قبلہ یہ حدیث ہے قال من نستمع الی اللہ یذاب فی اذنہ العنق، تو فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہی جو گانا سننے والے ہیں، غور بغور استماع، کانا غور بغور سنتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا یذاب فی اذنہ، ان کے کان میں پگھلی ہوئی لوک جہنم سے پگھلائی جائے گی، لال کی جائے گی، جہنم کے شعلوں سے وہ گرم کی جائے گی اور کانوں میں ڈالی جائے گی۔ یہ کون ہوں گے؟ گانا۔ یہ حدیث ہے، بہت سے علماء نے یظہر فی امتی الخس والقذف والقذف، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، تو قیامت کا دن بلکہ فرمایا یہ حدیث ہے ایک دن ایسا آئے گا آسمان سے پتھر برسیں گے، زمین دھنس جائے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا اس دنیا میں، فرمایا آسمان سے پتھر نازل ہوں گے، آئیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی، زمین دھنس جائے گی۔ تو قالوا متى ذلک، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت المعازف والکینات وشربت الخمور، تو فرمایا جس وقت، اس وقت لڑکیاں گانے والی عام ہو جائیں گی، تو فرمایا گانے کے آلات بھی زیادہ ہو جائیں گے، رقص کرنے والی، ناچنے والی، گانا گانے والی لڑکیاں، نوخیز لڑکیاں، جوان لڑکیاں زیادہ ہو جائیں گی، اور گانے کے آلات بھی زیادہ ہو جائیں گے، تو اس وقت شراب بھی زیادہ پی جائے گی، تو فرمایا اس وقت لوگ شراب میں عشرن و باطرن و لعبن علی عشرن و باطرن و لعبن، فرمایا ایک دن لوگ شراب میں مست رہیں گے، لڑکیوں کی ناچ میں مست رہیں گے، گانے سننے میں مست رہیں گے، جب سو جائیں گے صبح اٹھیں گے۔ فرمایا یہ حدیث کا متن عربی موجود ہے میرے سامنے، فرمایا قردۃ و فیصابون قردۃ و خنازیر، صبح جب اٹھیں گے بندر بن جائیں گے، خنزیر بن جائیں گے۔ شکل کیسی ہو جائے گی؟ بندروں والی اور خنزیر والی۔ یہ کون ہوں گے؟ جو رات میں شراب میں مست رہیں گے اور لڑکیوں کی ناچ میں اور گانے میں مست رہیں گے۔ تو فرمایا کیوں ہوگا؟ اس لیے حرام کو حلال سمجھیں گے، حلال کو حرام سمجھیں گے، اور فرمایا اتخاذ الکینات، لڑکیوں کے گانے رقص میں یہ مگن رہیں گے، وشربہم الخمور، فرمایا یہ شراب پینے کی وجہ سے ہوں گے، واکلہم الربا، فرمایا یہ اس وقت یہ کیا کریں گے؟ یہ لوگ فرمایا سود بھی کھائیں گے، شراب بھی پئیں گے، لڑکیوں کی ناچ میں مگن بھی رہیں گے، حلال کو حرام سمجھیں گے، حرام کو حلال سمجھیں گے، لبسہم الحریر، اور ریشمی لباس پہنیں گے۔ تو فرمایا اس وقت جب اٹھیں گے شکل خنزیر اور بندر کی ہوگی۔ فرمایا الغنا رقیۃ الزنا، فرمایا گانا زنا کی سیڑھی ہے، قرآن نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ گناہ کیا ہے؟ گانا زنا کی سیڑھی ہے۔ اس لیے میرے محترم مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قید خانہ جو تھا وہ پہلا قید خانہ کوئی زیادہ وسیع تھا، زیادہ مشکلات، زیادہ سخت مشکلات نہیں تھے، لیکن وہاں ایک ناچنے والی کو ملعون نے وہاں بھیجا جو وہاں ناچتی تھی، گانا گاتی تھی، اور اس کی آواز قید خانے میں امام کے کانوں تک پہنچتی تھی۔ امام نے کہا کہ مجھے جہاں بھیجنا ہے بھیج دو، مجھے سخت قید گانا گوارا ہے، لیکن اس گانے کی آواز مجھے گوارا نہیں ہے، اور اسی جرم میں مولا کو پھر سخت قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ سخت قید خانہ میں پہلے جس میں بھیجا گیا وہاں گانے کی آواز، مولا نے گانے کی آواز کو پسند نہیں کیا، سخت قید خانہ قبول کر لیا، لیکن کیا ہے گانے کی آواز کو مولا نے پسند نہیں کیا۔ اور قبلہ علامہ غلام علی شاہ صاحب کے یہ جملے میں نے نیٹ سے سنے، بزرگ عالم تھے، پاکستان کے بہت بڑے بزرگ علماء کے استاد تھے، خدا ان کے درجات بلند کرے۔ اور فرمایا ان کے میں نے نیٹ پہ جملے سنے، فرمایا الغناء حرام، اور انہوں نے تحریر الوسیلہ کا حوالہ دیا ہے قبلہ خمینی صاحب کی کتاب کا، تو انہوں نے فرمایا غنا گانا حرام ہے، فعلہ و سماع و استماع و تقصب بہ،
تو فرمایا اس کا گانا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، سنانا بھی حرام ہے۔ تو فرمایا اس کے ذریعے روزی روٹی اور پیسہ کمانا بھی حرام ہے۔ تو عزیزان گرامی، علی والا وہ ہوتا ہے جو کبھی گانے کے قریب نہیں جاتا، اہل بیت کا غلام وہ ہوتا ہے جو کبھی گانے کے قریب نہیں جاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔